الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیے کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، اسی طریقے سے عقیدت و محبت میں ڈوب کر تحفہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پونا کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا یہ عظیم الشان یک روزہ اسبوع پرور سنی اجتماع، جو اس وقت اعظم کیمپس میں جاری و ساری ہے، اللہ رب العزت شرکائے اجتماع کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو اپنی زندگی دین کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمان اس وقت جن حالات سے دوچار ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، بلکہ سچویشن یہ ہے کہ عالمی سطح پر مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کون سے ہم سے غلطی ہوئی کہ جس غلطی کی بنیاد پر آج زمانے کی ٹھوکروں میں ہم آ رہے ہیں اور عروج سے زوال کی طرف ہمارا سفر رواں دواں ہے۔ ایک سوال مسلمانوں کے ذہن میں ابھرتا ہے، ایک اللہ کے ہم ماننے والے، قرآن کے ہم ماننے والے،
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی کی حیثیت سے ہم ماننے والے، موت اور ما بعد الموت پر ہمارا یقین، اور دین اسلام جو اللہ کا پسندیدہ اور سچا دین ہے، اس دین کو ماننے کے باوجود آج ہم پستی اور زوال کی طرف کیوں گامزن ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کے درمیان لوگوں کے دن کو پھیرتے رہتے ہیں۔ ایک حالت پر ایک انسان کو کبھی نہیں رکھا جاتا، ایک حالت پر کسی شے کو مستقل نہیں رکھا جاتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک کلی کھلتی ہے اور پھر وہ گلاب کی شکل اختیار کرتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ گلاب مرجھا جاتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، شباب پر پہنچتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں کی زندگی کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت کبھی کسی کو توانائی عطا فرماتا ہے، کبھی کسی کو بیماری سے ہمکنار فرماتا ہے، کبھی دولت کی فراوانی اس کے پاس ہوتی ہے اور کبھی غربت کی چکی میں وہ پیسا جاتا ہے، کبھی تخت و تاج کا مالک ہوتا ہے اور کبھی فٹ پاتھ پر آ جاتا ہے، کبھی تجارت کی منڈی کا شہسوار ہوتا ہے اور کبھی غربت کی وادیوں میں بھٹکتا نظر آتا ہے۔ انسانی زندگی کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک جگہ پر ٹھہری ہوئی نظر نہیں آتی، کبھی عروج پر اور کبھی زوال پر۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت کی وادیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رب قدیر جل جلالہ عزت بھی عطا کرتا ہے، دولت بھی عطا کرتا ہے، توانائی بھی عطا کرتا ہے، زندگی بھی عطا کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں دینے کے بعد وہ آخر چھین کیوں لیتا ہے؟ اس کے لینے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو زوال کی طرف انسان کو لے جانے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ رب قدیر جل جلالہ کی شان یہ ہے، ان اللہ لیس بظلام للعبید، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، ایک انسان کے ذہن میں یہ بات ضرور گردش کرتی ہوگی کہ جو رب قدیر جل جلالہ بن مانگے عزت عطا فرما دیا، بن مانگے دولت عطا فرما دیا، وہی رب قدیر جل جلالہ ملک دینے کے بعد چھینتا کیوں ہے؟ عزت دینے کے بعد چھینتا کیوں ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، وہ ایسے ہی نہیں چھینا کرتا، بلکہ اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک دستور ہے۔ جب تک کہ وہ انسان چھیننے کے لائق والا عمل نہ کرے، اس وقت تک وہ اس سے نہیں چھینا کرتا۔ اللہ عزت دیتا ہے، لیکن عزت اس وقت چھین لیتا ہے جب اس کا کام کوئی ایسا ہو جائے جو عزت کے
جانے کا ذریعہ بن جائے۔ کامیابی سے ہمکنار انسان کو ناکامی کی وادیوں سے اس وقت گزارا جاتا ہے جب وہ سبب پایا جائے جو ناکامی کا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نعمتوں کو نہیں بدلتا، اس قوم سے انعام کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل دیں۔ جب کسی پر انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے، نعمتوں کا انبار ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان نعمتوں کے انبار کے باوجود وہ انسان اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اللہ کی فرما برداری کرنے کی بجائے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی بجائے وہ اپنی حالت تبدیل کر دیتا ہے، اپنے احوال بدل دیتا ہے، اپنے انداز زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، تو اس کے بدل جانے کی وجہ سے اللہ اس سے ان نعمتوں کو چھین لیا کرتا ہے، اس سے اس نعمتوں کو واپس لے لیا کرتا ہے، اس لیے کہ جب وہ اچھا تھا تو نعمتیں اسے دی گئیں، جب وہ لائق تھا تو نعمتیں اسے دی گئیں، جب وہ قابل تھا تو نعمتیں اسے دی گئیں، جب وہ نعمت کی قدر نہ کیا اور اپنے آپ کو بدل دیا تو وہ نعمتیں اب اس سے چھین لی گئیں۔ پتہ یہ چلا اللہ نعمتوں کو چھینا نہیں کرتا جب تک کہ بندہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے میں قرآن مقدس کی روشنی میں آپ کو بتاؤں آقا کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم نے جب ان کے دامن سے وابستہ ہونے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت کا سلسلہ شروع فرمایا تو اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اس زندگی کا جائزہ لیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والے غلاموں کی زندگی کی سچویشن دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا سر چھپانے کے لیے گھر میں جگہ نہیں تھی، حالات بد سے بدتر تھے، پریشانیوں کی وادیوں سے گزر رہے تھے، تکالیف کے انبار ان کے اوپر گرے ہوئے تھے۔ ایسی سچویشن میں وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھام کر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، ان کا تزکیہ فرمایا، ان کی زندگی کے اندر نکھار پیدا فرمایا اور سوسائٹی کے قریب انسانوں کی فہرست میں لا کر اپنے صحابہ کو کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانی زندگی کی پوزیشن کو دیکھیں، اس زمانے کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا انسان بھول چکا تھا کہ اس کا مقام کیا ہے۔ قرآن نے تو تاج کرامت انسان کے سر پر رکھا تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، رب قدیر نے انسانوں کے حوالے ہی سے فرمایا تھا، لیکن انسانوں کے اندر انسانیت نظر نہیں آ رہی تھی، وہ درندہ صفت بنا ہوا تھا، اس کے اخلاق گرے ہوئے تھے، رذائل اخلاق کا بالکل پیکر بنا ہوا تھا، مصیبتوں کو دعوت دینے والے اعمال کیا کرتا تھا، تکالیف کے وادیوں سے گزرنے والے اعمال کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کے زخم برداشت کر کے انسان کو انسان بنایا، کانٹوں کے راستوں سے گزر کر انسانوں کو انسان بنایا، مصیبتوں کا استقبال کر کے انسانوں کو انسان بنایا، اور ایسا انسان بنایا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انسان تربیت فرمائے، کائنات کی کوئی یونیورسٹی ایسے انسان نہیں بنا سکتی۔ آج بھی دنیا کی کوئی یونیورسٹی صدیق اکبر کا ثانی نہیں پیش کر سکتی، فاروق اعظم کا ثانی پیش نہیں کر سکتی، عثمان غنی کا ثانی پیش نہیں کر سکتی، مولا علی کا ثانی پیش نہیں کر سکتی، اس لیے کہ آقا کریم کے تربیت یافتہ وہ ایسے صحابہ تھے کہ جہاں گزر جاتے تھے اسلام کا پرچم بلند نظر آیا کیا کرتا تھا۔
آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ سچویشن کتنی ورسٹ تھی. ننگا پن اس زمانے کے اندر تھا. اللہ اکبر. بے حیائی اس دور کے اندر تھی. اللہ اکبر. جوا اور شراب عام تھا, جھوٹ عام تھا, بد بیانتی عام تھی. اللہ اللہ. انسان اپنے مقام کو بھول چکا تھا. اس کو اللہ عز و جل نے جس بنیاد پر تاج کرامت عطا فرمایا تھا وہ ساری چیزوں کو فراموش کر کے اپنی اصلیت بھول کر کے ایسی زندگی گزار رہا تھا جو زندگی اسے تباہی کے دہانے پر پہنچا دے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آج اپنے حالات پر ہم ماتم کر رہے ہیں, اپنی سچویشن پر ہم ماتم کر رہے ہیں, اپنی پسماندگی کا ہم ماتم کر رہے ہیں, اپنی افسردگی کا ہم ماتم کر رہے ہیں, زمانے کی ٹھوکروں میں آنے کا ماتم کر رہے ہیں. ہماری سچویشن اتنی خراب کیوں ہوئی ہے, کیا وجہ ہے؟ تو سنو, ایک باپ قربانی دے کر کے اپنے بچے کے لیے دکان بناتا ہے, مکان بناتا ہے, لیکن بیٹے کے سینے میں اگر باپ کی قربانیوں کا احساس ہو تو وہ تجارت کو آگے بڑھاتا ہے, تجارت کا تحفظ کرتا ہے, اور تجارت کے معاملے کے اندر دیوالیہ نہ ہو جائے اس کا خیال کیا کرتا ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھو, ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے آقائے کریم نے کتنی قربانیاں دی, کتنی محنت و مشقت کی, کتنی تکالیف کی وادیوں سے گزرے, اپنے غلاموں کو ایسا نکھارا کہ اللہ اکبر, جہاں سے غلامان مصطفیٰ گزر جایا کرتے تھے وہاں اسلام کی خوشبو پھیلتی بھی نظر آیا کرتی تھی. جہاں سے غلامان رسول گزر جایا کرتے تھے لوگ اسلام کے حسین چہرے کو ان کی زندگی سے چھلکتا دیکھ لیا کرتے تھے. دنیا نے اسلام کے حسین چہرے کو اس وقت دیکھا, آغوش اسلام میں آ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ پروردگار جل جلالہ نے ان تربیت یافتہ صحابہ کے کردار کی وجہ سے اپنے خزانے کے دروازے ان پر کھول دیے. اللہ اللہ. زمین کے خزانے مسلمان کے لیے کھول دیے گئے. اللہ کی رحمتوں کا نزول مسلمان پر ہونا شروع ہو گیا, اس لیے کہ کردار پاکیزہ تھا, اس لیے کہ اخلاق پاکیزہ تھے, اس لیے کہ ان کی صبح و شام پاکیزہ تھی, اس لیے کہ ان کی زندگی کے نشیب و فراز بہت اچھی طریقے کے تھے. لیکن حالات بدلتے گئے. ہم نے ہمارے حالات جو بدلے ہیں یہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے بدلے ہیں, ہمارے اعمال کی وجہ سے بدلے ہیں. ہماری سچویشن جو بدلی تو حالات خود بخود بدل گئے. اس لیے کہ قرآن کا یہ قانون ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ ہماری حالت کیوں بدلے گا؟ وہ تو قادر مطلق ہے, وہ رحیم ہے, وہ رحمان ہے, وہ اپنے بندے کو عذاب میں کیوں گرفتار کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ہم نے نعمتوں کی ناقدری کی, ہم نے اسلام کے آفاقی نظام کو پسے پشت ڈال دیا, اسلام کی اخلاقی قدروں کو پامال کر دیا. ہم نے اپنی زندگی کو ویسٹرن کلچر کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی اور اسی طرز زندگی کو ہم نے اپنانے کی کوشش کی. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ذرا صحابہ کی زندگی کا جائزہ لو, ذرا تابعین کی زندگی کا جائزہ لو. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ان کو کتنا خیال تھا, کتنا لحاظ تھا اسلام کے لیے. وہ کس حد تک اپنے جذبات کو قربان کرتے ہوئے نظر آتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ, ہمارے اخلاق کے بگڑنے کی وجہ سے, ہمارے کیریکٹر کے خراب ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہماری حالت بدل دی. ورنہ مجھے بتاؤ, اسی سرزمین پر ہندوستان کے اندر الحمدللہ خواجہ معین الدین چشتی تشریف بھی لائے, اور لانے کے بعد صدیاں گزر گئی, لیکن انہوں نے اسلام کا جو حسین چہرہ اس کفرستان کے اندر پیش کیا, آج بھی اس کا عکس پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے, ہندوستان میں نظر آ رہا ہے. وہ کون سی چیز تھی, وہ کون سے اخلاق تھے, وہ کون سی عادات تھی, وہ کون سا کرشمہ تھا, وہ کون سا کردار تھا جسے غیروں نے دیکھا تو اسلام پر فدا ہونے کو تیار ہو گئے. آج میں پوچھنا چاہتا ہوں, مسلمانوں اپنے کردار کو دیکھو, اپنے انداز زندگی کو دیکھو, اپنے عادات و اطوار کو دیکھو, اپنے اخلاق کو دیکھو, تو پتہ چلے گا ہمارا بھائی ہی ہمارے کردار کی وجہ سے ہم سے محبت نہیں کرتا. غیروں کے دل کے اندر اپنی محبت پیدا کرنا تو بہت
ہے اپنا پرایا ہو رہا ہے، اپنا ہم سے نفرت کر رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سچویشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو نصیحتیں کی جائیں، لیکن نصیحتوں کے بعد ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، ان کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا، جیسے آتے ہیں الا ماشاءاللہ ویسے ہی یہاں سے پلٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ بڑا اچھا لگا، بہت اچھا اجتماع تھا، اور بس آپ سن لو اور سوچ لو، اللہ اکبر، اگر کوئی شخص گناہ کی دہلیز پر جاتا ہے، عیاشیوں کے اڈوں پر جاتا ہے، مال کی فراوانی اس کے پاس ہے اور اس کے پاس محل کی کمی نہیں، لمبی کاروں کی کمی نہیں، مال و زر کی کمی نہیں، کوئی چیز کی کمی نہیں، لیکن باوجود اس کے وہ اللہ کی نافرمانی کا شکار ہے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا شکار ہے، وہ کبھی گھمنڈ میں نہ رہے، وہ کبھی تکبر میں نہ رہے، وہ کبھی اس گمان میں نہ رہے کہ اللہ عز و جل اسے جو دولت دے رہا ہے وہ دولت اس کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نہیں، آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ اکبر، جب وہ بھلا گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تو اللہ فرماتا ہے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر شے کا دروازہ اس کے اوپر کھول دیا۔ ادھر نافرمانی بندہ کر رہا ہے، ادھر اللہ کے رسول کے ارشاد کے خلاف چل رہا ہے، ادھر قانون الہی اور قانون رسول کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اس کے باوجود اس کے لیے ہر شے کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو آگے قرآن کہتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اللہ اللہ، وہ اس وقت تک اسے عطا کیا جاتا ہے جو کچھ دیا گیا اس میں وہ مست ہو جاتا ہے، وہ اسی میں خوش ہو جاتا ہے اور اسی میں ڈوب جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، جب اس کی پوزیشن یہ ہو جائے کہ اسے دی ہوئی دولت کو جب اس نے پانے کے بعد اس دولت کے نشے میں مست ہو کر جب وہ بے خود ہو جاتا ہے، تو اب قرآن کہتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ فاذا هم مبلسون۔ اب اللہ فرماتا ہے ہم اس کی سخت پکڑ کرتے ہیں اور پھر اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو انسان کی سچویشن یہ ہے کہ دولت کے باوجود اور دولت کا استعمال گناہوں میں کرنے کے باوجود اگر اس سے دولت نہیں چھینی جاتی تو انسان مدہوش ہو جاتا ہے، انسان خوشی کے اندر جھوما ہوا نظر آتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ تصور کرتا ہے کہ گویا گناہوں کے باوجود جو دولت مل رہی ہے اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ شاید میرے کسی عمل سے راضی ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان اپنے دولت کے نشے میں مست ہوتا ہے اور قدرت کی پھر پکڑ ہوتی ہے اور پھر وہ انسان بے بسی کا مظاہرہ کرتا نظر آتا ہے۔ اس لیے سنو، اللہ کسی کو نعمت دے کر اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ اس کے چھیننے کا سبب نہ پایا جاتا ہو۔ ذالک بأن اللہ
اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت فرمائی، انہیں ایک ایک نعمت کے حوالے سے فرمایا۔ حد تو یہ ہے کہ پلیٹ کے اندر ایک دانہ چھوڑنے سے بھی سرکار نے روکا اور منع فرمایا، ارشاد فرمایا کہ پلیٹ کے اندر موجود دانے کو چھوڑا نہ کرو، ہو سکتا ہے جس دانے کو تم چھوڑ رہے ہو وہی دانہ تمہاری روزی کی ذریعہ بن جائے اور تمہارے لیے برکت کا سامان بن جائے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک ایک دانے کی قدر حضور سکھا رہے ہیں۔ پانی پیو تو الحمدللہ پڑھو، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن مغربی تہذیب کا دل دادا آج کا نوجوان راہ چلتے ہوئے آج فیشن بن چکا ہے۔ 7 اپ پیئیں گے تھوڑی سی چھوڑ دیں گے، پانی پیئیں گے تھوڑا سا چھوڑ دیں گے، کھانا کھائیں گے تھوڑا سا چھوڑ دیں گے۔ العیاذ باللہ، یہ کہاں سے ہم نے سیکھ لیا؟ یہ کس نے ہمیں سکھایا ہے؟ یہ ساری چیزیں مسلمان نہیں کرتا۔ مسلمان اپنی زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم اور فرمان کے مطابق گزارتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے وقت بھی قیمتی ہے، اس کی جوانی بھی قیمتی ہے، اس کی زندگی کے ایک ایک لمحات قیمتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان نعمتوں کی قدر سکھائی تھی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بتایا تھا کہ یہ ساری چیزیں کتنی قدر کرنے والی ہیں۔ چنانچہ صحابہ کی زندگی کا جائزہ لو، ان کا ایک لمحہ بھی آپ کو لغویات کے اندر گزرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ان کا ایک ایک لمحہ کسی نہ کسی کام میں نظر آئے گا، اچھے کاموں کے اندر نظر آئے گا، مخلوق خدا کی خدمت میں نظر آئے گا، عبادت الہی میں گزرتا نظر آئے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور کیا ہی خوب فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، لقمہ چباتے وقت جو میرا ٹائم گزرتا ہے میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ کاش کہ یہ لقمہ چبانے کی بجائے میں کوئی ایسی چیز ہوتی جسے پی لیا کرتا تو یہ چبانے کا وقت بھی میرا ضائع نہ ہوتا، اس میں بھی کچھ اللہ کی تحمید و تقدیس کر لیا کرتا اور اللہ کو راضی کر لیا کرتا۔ آپ اندازہ لگائیں، جب صحابہ اور تابعین اور اولیاء کرام کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے لمحات کی قدر کرتے تھے تو مولا نے ان کو لمبی زندگی بھی عطا فرمائی اور ان کو دنیا کے لیے ایک ہادی کی حیثیت سے پیش بھی کیا۔ آج ہمارا نوجوان چوراہے پر بیٹھ کر پوری رات کیرم کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، چوراہے پر بیٹھ کر گپ شپ کرتا ہوا نظر آتا ہے، رات فیس بک پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، چیٹنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر ماتم کرتا ہے۔ ہم تباہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی اعظم کیمپس کے اندر پڑھنے والے بہت سارے بچے ہیں اور بچیاں ہیں جن کے لیے ان کے ماں باپ نے دولت خرچ کی، اپنا پسینہ اپنے خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت کو ان بچوں کی تعلیم کے لیے قربان کی، اپنا پیار انہوں نے چھوڑا اور یادوں کے اندر فراق کے اندر راتوں دن گزارتے رہے کہ میرے بچے کا مستقبل تابناک ہو جائے، میرا بچہ کچھ پڑھ لکھ کر کے آ جائے۔ لیکن بہت سارے بچے یہاں اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں اور بہت سارے بچے اور بچیاں نہ جانے کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کہنے کی بات نہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جوان بچے بھی جانتے ہیں، بچیاں بھی جانتی ہیں، اس اعظم کیمپس سے میرا بھی رشتہ ہے، میرا بیٹا بھی یہیں پر BDS اس نے کیا اور اسی رنگن والا کالج سے اس نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر کے آج امریکہ میں زیر تعلیم ہے۔ میں جانتا ہوں یہاں کی سچویشن کیا ہے، میں جانتا ہوں یہاں کے حالات کیا ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم آج پوری دنیا کے اندر اپنی پسماندگی کا ماتم کرتے ہیں، لیکن یہ پسماندگی کسی اور کی وجہ سے نہیں آئی، ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہے، ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہے، ہماری خصلتوں کی وجہ سے ہے، ہماری عادات کی وجہ سے ہے۔ ہم تو وہ تھے کہ جہاں سے گزر جاتے تھے اسلام
السلام کی خوشبو چھوڑتے ہوئے چلے جاتے تھے، لیکن آج ہماری پوزیشن بدل چکی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں علمی انقلاب پیدا فرمایا وہی اخلاقی انقلاب بھی پیدا فرمایا، اور جانتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ آئے گا، علم ترقی کرے گا، لیکن اگر علم کے ساتھ اخلاق کا زیور نہیں ہوگا انسان تباہ ہو جائے گا، پڑھا لکھا انسان بربادی کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ تو آئیے جو سب سے زیادہ علم کے سلسلے میں رہنمائی کرتی ہے، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا علم ہو، چاہے کوئی بھی علم ہو، ہر علم کے حوالے سے اگر کوئی کتاب رہنمائی کرتی ہے تو وہ قرآن رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، آقا کریم کی حدیثیں رہنمائی کرتی بھی نظر آتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، انسانوں کی سچویشن دیکھو، انسان کو دولت مل گئی، انسان کو اقتدار مل گیا، انسان صاحب ثروت ہو گیا، انسان اقتدار کی کرسی پر بیٹھ گیا، مزاج بدل گیا۔ کل تک غریبوں میں بیٹھتا تھا، اب غریبوں سے ملنا اچھا نہیں لگتا۔ کل تک زمین پر نرمی بہت اعتدال کے ساتھ چلتا تھا، اب اس کے مزاج میں تبدیلی آ گئی۔ اب وہی غریب جو کل بڑی فراخ دلی کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، آج سچویشن یہ ہے کہ اس سے ملنا وہ پسند نہیں کرتا۔ غریب کے دل سے آہیں نکلتی ہیں، غریب کی زبان سے اس کے لیے بد دعائیں نکلتی ہیں، غریب اسے متکبر کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اللہ اکبر! لوگوں سے ٹیڑھا منہ کر کے نہ ملا کرو، لوگوں سے اپنے چہرے کو لوگوں سے اپنے چہرے کو جو ہے وہ بنا کر کے نہ ملا کرو۔ آج آپ دیکھیں تھوڑی سی دولت آ گئی تو ناک منہ سب جو ہے وہ چڑھا ہوا نظر آتا ہے، بڑی عجیب سچویشن۔ اور زمین پر چلے گا، بڑا بن چکا ہے، اب سلام چھوٹے کو نہیں کرے گا، انتظار کرتا ہے کہ کوئی سلام کرے۔ اللہ اکبر! میرے مصطفیٰ جان رحمت سے بڑھ کر اللہ نے روئے زمین پر کسی کو بڑا نہیں بنایا، لیکن مدینے کے بچے کہتے ہیں کہ آقا کریم جب مدینے کی گلی سے گزرتے تھے ہم چاہتے تھے کہ حضور کو سلام کریں، لیکن ہمارے سلام کرنے سے پہلے حضور ہم کو سلام کر دیا کرتے تھے۔ وہ اتنے بڑے تھے کہ ان کا ایک قدم فرش پر تھا تو دوسرا قدم عرش پر تھا، لیکن اتنی بلندی کے باوجود انہوں نے چلنے کے آداب بتائے، چھوٹوں پر شفقت کا سلیقہ بتایا، زمین پر عزت و وقار کیسے حاصل کیا جائے اس کا انداز بتایا۔ لیکن آج مسلمان ساری چیزیں بھول چکا ہے۔ آج اس کی سچویشن تو یہ ہے، وہ ہیرو کو دیکھ رہا ہے، وہ پولیٹیشین کو دیکھ رہا ہے، وہ سرمایہ دار کو دیکھ رہا ہے، وہ تخت و تاج پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ کسی کو نہ دیکھو، اگر مسلمان ہو تو مدینے کے تاجدار کو دیکھو، مکین گنبد خضرا کو دیکھو، ان کی اداؤں کو اپنانے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے، اور ان کی اداؤں کو اپنانے والا آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ لیکن آج ذرا اندازہ لگائیے، مسلم محلوں میں چلے جائیے تو چلم چلی نظر آئے گی، شور و غل نظر آئے گا۔ کاش کہ مسلمان قرآن سے اپنے اخلاق کو سنوارتا۔ کیا رب قدیر جل جلالہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز پست رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک مکروہ آواز، وہ سب سے زیادہ مکروہ آواز وہ گدھے کی آواز ہے۔ اسی لیے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چل رہے ہو اور پیچھے سے کوئی سلام کرے تو اس سے مڑ کر کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ آج سچویشن دیکھو، آج ہم وہ ساری عادتیں بھول گئے، وہ سارے طرز حیات کو فراموش کر گئے جو قرآن نے ہمیں دیا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں چند آیتوں کے ذریعے اللہ کے پسندیدہ بندوں کا تذکرہ کر دوں اور اللہ کے ناپسند بندوں کا تذکرہ کر دوں، اور اس کے بعد پھر آپ خود فیصلہ فرما لیجئے گا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی روشنی میں ہم کس زمرے کے اندر آتے ہیں۔ آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، آج کا نوجوان توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے سامنے گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، سہیلیوں کے سامنے فخر محسوس کرتی ہیں، اور فیس بک اور چیٹنگ کے ذریعے ایک کے ہزاروں دوست ہو تو اس کا کہنا ہی کیا ہے، بڑی عجیب پوزیشن ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لو، اور اگر اللہ نہ کرے، 100 بار نہ کرے، گناہ سرزد ہو گیا، اور اس کے بعد اگر تم نے توبہ کر لی تو میرا کریم اتنا عظیم شان والا ہے کہ ادھر تم توبہ کرتے ہو تو توبہ کی بنیاد پر وہ تم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوں؟ کبھی اللہ کی بارگاہ میں ایک رات ایسی گزاری ہے جس میں توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کی خیرات، ہم نے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا ہو؟ نہیں، ہماری راتیں ایسی کوئی نہیں آئی، ہماری راتوں میں کوئی رات ایسی نہیں ہوگی جس کے اندر احساس گناہ نے ہم کو تڑپا دیا ہو، ہمیں بے چین کر دیا ہو، ہماری نیندوں کو اڑا دیا ہو۔ نہیں، ہم تو گناہ کرنے کے بعد مست سو رہے ہیں، گناہ کرنے کے بعد آرام سے زندگی کاٹ رہے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کرنے کے بعد اگر کسی کو افسوس نہ ہو اور نیکی کرنے کے بعد خوشی نہ ہو تو اسے اپنے ایمان کا احتساب کرنا چاہیے۔ نیکی خوشی عطا کرتی ہے، گناہ غم عطا کرتا ہے، گناہ تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، گناہ دل کو بے چین کر دیتا ہے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، ایک اور آیت کریمہ دیکھیے، رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ رب العزت متقین سے محبت کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ ہم کتنا ڈرتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، خوف کسے کہتے ہیں، ڈرنا کسے کہتے ہیں؟ ڈرنا تو آج اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے اللہ سے ڈرتے ہو، آج کا مسلمان کہے گا ہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن متقین ایسا بندہ نہیں بن جاتا جو صرف ڈرنے کی بات کہے۔ ڈرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، انسان کے گناہ سے بچنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک انسان گناہ کرنا تو چاہتا ہے لیکن معاشرے کے ڈر سے، معاشرے کے خوف سے، بدنامی کے ڈر سے اسے گناہ آواز دیتا ہے، اور وہ گناہ سے اس لیے اپنے آپ کو روکتا ہے کہ دنیا اگر گناہ کرتے دیکھ لے گی تو عزت چلی جائے گی، اس لیے وہ اپنے آپ کو گناہ سے روکتا ہے۔ اسے متقی تو نہیں کہیں گے، ضرور اس کو ڈرنے کا ثواب مل جائے گا، گناہ سے بچنے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک انسان ہے، اس کے پاس مال و زر ہے، گناہ کرنے کا خیال بھی موجود ہے، لیکن اس کے جسم میں اتنی توانائی نہیں کہ وہ گناہ کر سکے، آرزو ہے، گناہ کر نہیں سکتا، اس وجہ سے وہ گناہ سے بچ رہا ہے۔ اس پر اس کو ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن متقی اسے نہیں کہا جائے گا۔ لیکن ایک بندہ جس کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، طاقت و توانائی بھی ہو، اور گناہ اسے آواز دیتا ہو، لیکن صرف اس لیے گناہ کے دروازے پر نہ پہنچے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پالنہار حقیقی مجھے دیکھ رہا ہے، اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنے وجود کو گناہوں سے روک لے تو وہ بندے کو مبارک ہو کہ اللہ سے ڈرنے والے بندے، دنیا خدا سے محبت کرتی ہے، خدا تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین۔
اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان اللہ یحب المطہرین، بے شک اللہ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ آپ اسی طریقے سے قرآن کی بہت ساری آیتوں کو دیکھ لیں اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کس سے محبت نہیں فرماتا، تو قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ اس سے محبت نہیں فرماتا جو مغرور، جو متکبر ہے، جو اکڑتا ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کے سینے میں ذرہ برابر بھی، ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ذرہ برابر، ڈگری مل گئی تکبر، دولت مل گئی تکبر، اقتدار کی کرسی پر بیٹھ گئے تکبر نہیں۔ ایک مومن متواضع اپنی زندگی گزارتا ہے، تواضع اور عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ آقائے کریم نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہماری پستی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے نقش قدم پر چل کر اپنے آپ کو ایک متکبر شخص کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کی اور ہم گھمنڈ میں چور ہو گئے، ہم تکبر میں چور ہو گئے۔ اگر ہم نے تواضع اختیار کی ہوگی تو بلندی کی ضمانت مصطفیٰ نے دی ہے، اللہ ضرور ہمیں بلندی عطا فرماتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری تباہی اور بربادی کے وجوہات کے اندر ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مقدس سے ملنے والی اخلاقی تعلیمات کو پس پشت رکھ دیا۔ بلکہ آج کے مسلمان کی سچویشن یہ ہے کہ آج کا مسلمان یہ تصور کرتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ حضور مفکر اسلام کے ایک خطاب سے استفادہ کرتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ العظیم عشاء کی جماعت یہاں پر ہوگی، آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضور مفکر اسلام کے ایک خطاب سے میں نے ایک فکر حاصل کی اور استفادہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریر کا ماحصل یہ جملہ ہوگا انشاءاللہ۔ آج کا مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ اسلام سے جتنا ہم قریب ہوں گے
اسلام سے جتنا قریب ہوں گے ہم دنیا کے اندر زوال پذیر ہو جائیں گے. یعنی معاذ اللہ یہ سوچ بنتی جا رہی ہے کہ مذہب ہماری پستی اور ہماری بربادی کا ذریعہ ہے. ہاں یقیناً، لیکن کس اعتبار سے؟ مذہب کی دوری ہماری پستی کا ذریعہ ہے، مذہب سے قربت ہماری عزت کا ذریعہ ہے. اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ جتنا اسلام سے قریب ہوں گے دنیا ہمیں بیکورڈ سمجھے گی، تو اے مسلمانوں تم کیسے مسلمان ہو کہ اسلام کو بیکورڈ کا ذریعہ سمجھتے ہو؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو اسلام نے کس طریقے سے عظمت عطا فرمائی ہے، کس طریقے سے بلندی عطا فرمائی ہے. یاد رکھو اسلام سے جتنا قریب ہوتے چلے جاؤ گے اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. زندگی کی آخری سانس تک اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے تم زندہ رکھو، اسلام کی آغوش میں اپنے آپ کو رکھو اور مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہو اور مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا سے کچھ کرنے کا عزم کرو. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج سے اپنی عادتوں کو چینج کرنا ہے. یاد رکھو اگر گناہوں کے باوجود دولت مل رہی ہے، اگر نافرمانی کے باوجود سرمایہ مل رہا ہے، تو ڈرو اللہ سے، کہیں اللہ کی اچانک کوئی پکڑ نہ آ جائے، اس کے بعد انسان بے بس نہ ہو جائے. اس سے پہلے کہ مولا ہمارا حساب لے ہم خود اپنے احتساب کی تیاری میں لگ جائیں، اپنا حساب لینا شروع کر دیں، اپنا جائزہ لینا شروع کر دیں، اپنے آپ کو سنوارنا شروع کر دیں. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مسلمان اگر سنور گیا اس کے حالات خود بخود سنور جائیں گے. مسلمان اگر سنور گیا اللہ عز و جل اسے ضرور عزت و دولت سے ہمکنار فرمائے گا. آج ضرورت سب سے زیادہ اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، ہم اپنی لائف میں انقلاب لائیں، ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، ہم اپنے آپ کو اسلام اور پیغمبر اسلام سے قریب کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھیں. انشاءاللہ العظیم دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں سرخ روی عطا فرمائے گا. میں آپ سے گزارش کروں گا اے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، آج اس اجتماع کے بعد ایسے ہی آپ کو نہیں جانا، سنی دعوت اسلامی کے مبلغین سے رابطہ قائم کریں، اس شہر کے اندر کام کو آگے بڑھائیں، ایسے بن جائیں کہ آپ سے جو قریب ہو جائے اس کے سینے میں مدینے سے قریب ہونے کا جذبہ پیدا ہو جائے، آپ سے جو قریب ہو جائے گناہوں کو چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. اگر آج کے اس اجتماع میں موجود جملہ مسلمان اپنے آپ کو گناہوں سے توڑ کر اور نبی کی سنتوں سے جوڑ کر اپنی زندگی کو گزاریں گے انشاءاللہ العظیم ایک انقلاب پیدا ہوگا، ایک تبدیلی پیدا ہوگی. پھر کیفیت یہ ہوگی مسلمان جہاں سے گزرے گا دنیا اس کا استقبال کرتی ہوئی نظر آئے گی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ آئے ہیں، میں آیا ہوں، ہم سب کا آنا آپ جانتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا ایل ہجرت افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ناپسند باتوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا یہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے. ہم یہاں پر آئے ہیں، جو باتیں اللہ کو ناپسند ہیں اسے اپنی زندگی سے نکال دو، یہ سفر مبارک ہوگا اور اس سفر کی برکتیں دونوں جہاں میں اللہ عطا فرمائے گا. سنی دعوت اسلامی سے جڑ جاؤ، آقا کریم کی قربت کی دولت نصیب ہوگی، مدینے کے تاجدار کی محبت نصیب ہوگی. اللہ ہم سب کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھو مقصد کام کا بس ایک ہی ہو جو بریلی کے تاجدار نے بتایا کہ کام کو لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.